السلام علیکم حضور. مریم ہے آپ؟ جی جی. میرا سوال ہے کہ آپ کی کتاب ریولیشن ریشنالٹی نالج اینڈ ٹروتھ کے جینیٹک انجینئرنگ کے باب میں قرآن کریم کی سورہ النساء کی آیت 4 کے حوالے سے شیطان کی اس فعل کا ذکر ہے کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تبدیلی کرنے پر. جی حضور میرا سوال ہے کہ جینیٹک انجینئرنگ انسان کی بھلائی کے لیے کیسے استعمال جا سکتی ہے؟ کیا جینیٹک انجینئرنگ انسان کی بھلائی کے لیے جینیٹک انجینئرنگ انسان کی بھلائی کے لیے جو احمدی لڑکے مجھ سے سوال کرتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے بعض بیماریوں کی اصلاح ہو سکتی ہے. جو پیدائشی بیماریاں بھی ہوں یا دوسری ہوں ان کا اور علاج نہیں ہو سکتا، جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے ہو سکتا ہے. وہ اس کے ماہر بنے، لیکن انسان کی مخلوق تبدیل کرنے کے جو شاخ ہے وہ شیطان کا خاص سکھایا وہ کام ہے، اس کو بالکل اختیار نہ کریں. حضور میرے پاس ایک لطیفہ ہے. ہاں سناؤ ضرور. ایک غوطہ خور اپنے غوطہ خوری کے لباس میں ایک گہری جھیل میں تہ میں چھان بین کر رہا تھا. یکایک اس نے دیکھا کہ ایک صاحب کوٹ پینٹ اور ٹائی پہنے ہوئے نیچے اترتے چلے آ رہے ہیں. اس نے اپنے پیڈ پر لکھ کر ان صاحب سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ان صاحب نے غوطے خور سے پینسل لے کر پیڈ پر لکھا، بے وقوف میں ڈوب رہا ہوں. اچھا وہ سمندر کا ایک اور لطیفہ جی آپ کو سنا دوں. ایک عورت سمندر پہ گئی، اس کا میاں اور بیٹا بھی ساتھ تھا. وہ سمندر شارک مچھلی کے لیے مشہور تھا جو انسانوں کو کھا بھی جاتی ہے. تو جب باپ گیا اندر تو بیٹا دیکھا دیکھی وہ بھی اندر جانے لگا. تو ماں نے چیخ کے اس کو بلا لیا، خبردار تمہیں نہیں جانا. اس نے کہا کیوں نہیں جانا، کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا یہاں شارک مچھلی ہے جو انسانوں کو کھا جاتی ہے. اس نے کہا میرے ابا بھی تو گئے ہوئے ہیں. اس نے کہا میں نے ان کی انشورنس کرائی ہوئی ہے ان کی فکر نہ کرو.